نون والقلم وما يسطرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صدق اللہ العظیم. وقال في موضع آخر: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. صدق اللہ العظیم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگ اور دوستو، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، آج 14 اگست ہے. کل یوم آزادی 15 اگست ہے. ہم سب اس سے بخوبی واقف ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے آزاد پیدا کیا، اور آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. جب کوئی بندہ غلام ہوتا ہے تو وہ اپنے کام اور اپنی من پسند زندگی اور من چاہی زندگی گزر بسر نہیں کر سکتا. وہ اس کے احکامات پر، اس کے آقا کے کاموں پر اور ان کے حکم پر اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو دے دیتا ہے. اسی لیے اسلام نے یہ مزاج رکھا کہ جب ہم سے کوئی کفارہ ادا کرنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتحریر رقبہ کہا، یعنی غلام کو آزاد کر دو. اگر روزے چھوٹ جائے تو اس کا کفارہ اس میں ایک غلام کو آزاد کرنا بھی رکھا. زہار ہو جائے تو غلام کو آزاد کرنا رکھا. اسی طریقے سے اور مسائل میں بھی شریعت نے غلام کو آزاد کرنے کی بات کہی. اور یہ اسلام کے مزاج میں ہے کہ اسلام بندوں کو صرف اور صرف اللہ کا غلام بنانا چاہتا ہے اور کسی کا نہیں. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے آدم کی تمام اولاد کو عزت بخشی. عزت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم نے ان کو آزاد پیدا کیا. وہ اپنے ماں کے کون سے پیدا ہوئے تو ان کی سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ وہ آزاد ہے، کسی کے انڈر میں نہیں ہے، کسی کے پاس ان کی نگرانی میں نہیں ہے، کسی کے پاس غلام نہیں ہے، بلکہ آزاد ہے. چاہے تو ان کی ماں ان کو ایک ملک سے دوسرے ملک لے جا سکتی ہے، وہ ان کی مرضی، لیکن ہم نے انسان کو آزاد پیدا کیا. یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے. ایسے ہی ہم اس بات سے واقف ہے کہ اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، جو پہلے سے آزاد تھا لیکن اس ہندوستان کو دیکھنے کے بعد وہ من کے کالے اور صورت کے گوروں نے اس ہندوستان کو اپنا غلام بنانا چاہا اور غلامی میں زندگی بسر کرنے کے لیے لوگوں کو مجبور کر دیے. اس میں کئی لوگوں نے، خاص طور پر مسلمان علماء اور عوام نے اپنی قربانیاں پیش کی، تختہ دار پر لٹک گئے، جانوں کی قربانی دی، اپنے بچوں کو قربان کر دیے، اپنے بیویوں کو قربان کر دی، اپنے خاندان، اپنے اہل خانہ اور اپنے تمام خواہشات کو قربان کر دیے اس ملک کی آزادی کی جد و جہد کے لیے، اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے.
اور یہاں پر آنے والے نسل اور پیدا ہونے والی نسلوں کو آزادی جیسی نعمت بتانے کے لیے۔ اور یہ ملک ہندوستان آزادی میں سب سے پہلے اگر کسی کی خون کی ضرورت پڑی اور خون کو بہایا تو وہ مسلمان عوام اور علماء ہیں۔ ان کی قربانیوں کو بھولا نہیں جا سکتا، ان کی قربانیوں کو پس پش نہیں ڈالا جا سکتا۔ آج یہ لوگ اور ملک کے آج غدار ہم سے پوچھ رہے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم نے ملک کی آزادی کے لیے کیا کیا۔ ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ جب پڑا وقت گلستان پہ تو خون ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستان پہ تو خون ہم نے دیا، جب آئی بہار تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جو جد و جہد، جو قربانیاں، جو تکلیفیں، جو مصیبتیں برداشت کی، وہ کسی سے چھپائی نہیں جا سکتی۔ اسی کو سمجھانے کے لیے، اسی کو بتانے کے لیے آج کے اس مختصر سے وقت میں اس کو آپ کے سامنے بیان کرنا مناسب ہے، کیونکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اس بات سے واقف کرائیں، ان کو باخبر کرائیں کہ یہ بھارت، یہ ہندوستان، یہ جس میں ہم چین سے سانس لے رہے ہیں، جس میں ہم سکون سے جینے کی تمنا رکھتے ہیں، اس کی مٹی سے ہر ذرے سے مسلمانوں کا خون نکلے۔ اس ہندوستان کو آزادی کے لیے سب سے پہلے انگریز اس ملک میں جب آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کھولی، جو کاروباری اور تجارت اور بزنس کی لائن سے شروعات کی اور دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ اپنے قدم کو جماتے شروع کیے، اور جماتے ایک ایک اسٹیٹ کو، ایک ایک ملک کو اور ایک ایک ایریا کو اور ایک ایک علاقے کو اپنے انڈر میں لینا شروع کی۔ اور اس کی بو کو سب سے پہلے 1754 عیسوی میں نواب سراج الدولہ کے والد علی وردی خان نے محسوس کی، اور انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ کلکتہ میں انگریز اپنے پیروں کو جما چکا ہے اور وہ دھیرے رفتہ اس ملک کے تمام باشندوں کو، یہاں کے رہنے والوں کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلی جنگ لڑی۔ لوگ اسکولز میں، کالجز میں، بڑے بڑے اکیڈمک پڑھانے والے اسکالرز آزادی کی جب بھی بات آتی ہے تو 1857 سے آزادی کو گنانا شروع کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت کے بعد سے ہندو مسلم کا اتحاد ہوا۔ سکھ اور عیسائی برادر جو ملک میں اپنے اس ملک میں رہتے ہیں، ان لوگوں نے بھی اپنی جان دینی شروع کی، لیکن اس سے پہلے کے 100 سال اس کو بھلا دیا گیا، اس کو مٹا دیا گیا، ان قربانیوں کو پس پش ڈال دیا گیا۔ انہیں قربانیوں کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ وہ 100 سال جو 1757 سے لے کر 1857 تک اور 1947 تک ملک آزاد ہونے تک، یہ 200 سال تک جتنا مسلمانوں نے خون بہایا اور جتنا علماء اور مسلم عوام نے قربانی پیش کی، کسی اور نے۔ اور سب سے پہلے 1754 میں علی وردی خان نے سب سے پہلی جنگ لڑی کلکتہ میں اور ان کو وہاں سے بھگایا۔ اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے سراج الدولہ نے 1757 عیسوی میں اس کو محسوس کیا، اپنے علاقے میں اس کو دیکھا کہ یہاں پر انگریز اپنے قدم کو جما چکا، اور وہ دھیرے اس ملک کو اور اس علاقے کو اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے اپنے اندر میں کرنا چاہتا ہے۔ تو نواب سراج الدولہ نے ایک پلاننگ کی اور انگریزوں کو اس ملک سے اور اس علاقے سے بھگانے کے لیے ایک جنگ کا اعلان کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب طاقتور کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس طاقت کو ختم کرنے کے لیے سامنے والے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اپنے ہی غدار نکلتے ہیں۔ اور نواب سراج الدولہ کی غداری میر جعفر صادق نے کی کہ اپنوں ہی نے خون کر دیا اپنوں کا۔ نواب سراج الدولہ نے جو پلاننگ کی تھی کہ انگریزوں کو کیسے ختم کیا جائے اور ان کو کیسے بھگایا جائے اس ملک سے اور علاقے سے، میر جعفر صادق نے وہ پورا جا کر انگریز جو ملک کا حکمران تھا اس کو جا کر بتا دیا، اور اس نے راتوں رات جتنے سپاہی کھڑے ہوئے تھے صبح کے لیے جنگ کے لیے ان تمام کو وہاں سے مار کر ختم کر دیے۔ تو نواب سراج الدولہ کو شکست ملی۔ اس کے بعد 1757 کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے
کہ اس ملک ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے ایک شخصیت کو بھولا نہیں جا سکتا، جن کو ہم اور آپ میسور ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا شخص جس کو اس خطرے کا احساس ہوا وہ میسور کا بلند ہمت اور غیور فرما بردار فاتح علیہ خان ٹیپو سلطان تھا، جس نے اپنی بالغ نظری اور غیر معمولی ذہنیت سے بات محسوس ہو گئی تھی کہ انگریز اس طرح ایک ایک صوبہ اور ایک ایک ریاست کو ختم کرنے کے لیے کوشش اور منظم طاقت بنا کر مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ چنانچہ انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جنگ کا فیصلہ کیا اور اپنے پورے ساز و سامان، وسائل اور فوجیوں کے تیاریوں کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہوئے۔ ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی راجوں اور مہاراجوں اور انگریزوں سے اس جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے کوشش کی۔ ہر جگہ پر آپ پہنچتے تھے، وہاں پر جو راجے مہاراجے ہوتے ان سے گفتگو کرتے اور ان کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو ہم آزاد پیدا ہوئے اور ہم اس ملک میں آزادی کے لیے جی رہے ہیں، ہم آزاد جی رہے ہیں، چاہے تم ہو چاہے ہم ہو، اس ملک میں جب تک ہم رہیں گے آزاد رہیں گے، یہ نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اب یہ انگریز اس ملک پر قبضہ کر کر ہم سب کو غلام بنانا چاہتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے جنگ کریں اور جنگ کر کر ان کو بھگائے۔ اور انگریز خود مؤرخ ان کا رائٹر اس بات کو لکھتا ہے کہ جب تک اس ہندوستان پر ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ موجود تھے ہمارے اندر ہمت نہیں تھی کہ ہم اس ملک کو اپنے انڈر میں کر لیں، ہم اس ملک پر قبضہ کر لیں اور اس ملک کو اپنا سب کچھ بنا لیں اور لوگوں کو غلام بنا لیں۔ لیکن جب ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ نے جنگ کا اعلان کیا اور جنگ کے لیے تیار ہوئے تو وہی اپنوں نے غداری کی، میر جعفر صادق نے غداری کی اور ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کو شہادت نصیب ہوئی اس ہندوستان کی آزادی کے لیے اور فریڈم فائٹر کہتے ہیں۔ ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی ایک مشہور قول جو ہم اپنے بچوں کو سنا کر ان کی زبان سے پڑھوا کر اس ملک میں آزادی کے طریقے کو جینا اور سکھانا چاہتے ہیں، اس قول کو ان کی زبان سے نکالنا ضروری ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کا وہ مشہور قول جو آپ کہتے تھے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے شیر کی ایک دن کی زندگی۔ گیدڑ اگر 100 سال بھی رہ لے تو بیکار ہے، وہ تو کسی سے چھپ چھپا کر 100 سال نہیں 2 سال بھی رہ 200 سال بھی رہ سکتا ہے، 300 سال بھی رہ سکتا ہے۔ ہم شیر کی طرح جینا چاہتے ہیں جو ایک دن ہی کیوں نہ ہو، 1 گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو، ہم اپنے سینے کو تان کر کھڑے ہو کر اس ملک کی آزادی کے لیے لڑنا چاہتے ہیں۔ اور جب ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی شہادت کی خبر ملی تو جرنیل جو انگریزوں کا جرنیل تھا جس کا نام ہارس کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس نے ان کی ناز پر کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے تھے کہ آج سے یہ ہندوستان ہمارا ہے، اس لیے کہ ٹیپو سلطان جیسی شخصیت اور ٹیپو سلطان جیسا دلیر بہادر شجاع انسان جو اس ملک کی آزادی کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر دیا وہ اب اس شہید ہو گیا اور اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان دے دیا۔ تو ان کے ناش پر کھڑے ہو کر اس جرنیل نے، انگریز کے جرنیل نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ کتاب ہندوستانی مسلمان صفحہ 184 پر آپ کو پڑھنے کو مل جائے گا۔ اس کے بعد جنگ آزادی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان کے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے کارنامے اور ان کے قربانیوں کو بھولا نہیں جا سکتا۔ 1824 عیسوی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک فتویٰ صادر کیا اور لکھا کہ ہندوستان اب دارالحرب بن چکا ہے۔ دارالحرب کہتے ہیں کہ اب اس ہندوستان میں اپنی آزادی کے لیے ہر ایک کو لڑنا ہوگا اور ہر ایک کو یہ کام کرنا ہوگا اور ہر ایک کو اس کی تیاری میں لگنا ہوگا۔ اور جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے
اس فتوے کو لکھا تو انگریز کو رہا نہیں گیا، آپ نے ان کے کھانے میں زہر دیا اور انگریز نے ان کے کھانے میں زہر دے دی، اور جب زہر دیا تو اس ملک کی آزادی کے لیے ان کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، دھیرے دھیرے ختم ہوتی رہی، اور انہوں نے اسی حالت میں اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی دی۔ اور آگے بڑھیے، 1840 عیسوی میں جب آپ کی وفات ہوئی تو مولانا ولایت علی عظیم آبادی رحمہ اللہ اور ان کے بھائی مولانا عنایت علی دونوں نے اس تحریک کو زندہ رکھنے کی کوشش کی اور اس تحریک کو لے کر چلے، اور اسی طرح یہ قافلہ چلتا رہا، اور چلتے چلتے جب 1857 عیسوی تک آیا تو علماء کی تحریک انگریزوں نے دیکھا کہ علماء اس میں مل جل کر حصہ لے رہے ہیں اور انگریزوں کے خلاف بغاوت علم بلند کر رہے ہیں کہ اب انگریزوں کو بھگاؤ اس ملک سے، جب تک انگریز اس ملک سے نہیں بھاگے گا یہ ملک آزاد نہیں ہو سکتا۔ جب انگریزوں نے علماء کی یکجہتی کو دیکھا تو انہوں نے سب سے پہلی کوشش یہ کی کہ اب اس ملک کو اگر ہمارا غلام بنانا ہے تو اس ملک میں رہنے والے علماء کو ان کا جان لینا پڑے اور ان کی جانوں کی قربانی دینی پڑے۔ اور ان لوگوں نے علماء کرام علیہ الرحمہ جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کو ایسی ایسی تکلیفیں دی، ایسی پریشانیوں میں ان کو مبتلا کیا۔ انگریز مورخ ٹامسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے، جس کو ذکر کیا گیا ہندوستان کی تاریخ آزادی کتاب میں، ٹامسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں اپنے کمرے میں موجود تھا تو مجھے جلنے کی بو محسوس ہوئی۔ میں جب اپنی کھڑکی سے دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ 40 علماء کو کھڑا کر دیا گیا اور بڑی سی بھٹی جلا دی گئی، انگاریں اس میں سے جل رہی ہیں، شعلے نکل رہی ہیں، اور 40 علماء کو زندہ ان شعلوں میں ڈال دیا گیا۔ پھر میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اس کے بعد 40 کو اور لایا گیا، پھر 40 کو پوچھا گیا کیا تم آج بھی ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑنا چاہتے ہو، کیا تم ہمارے ساتھ ہو؟ تو میں نے ببان کے دوہلیے ان 40 علماء کو کہتے ہوئے اپنی زبان سے سنا۔ کیا سنتا ہوں؟ وہ 40 ایک جیسے ہو کر کہتے ہیں ہم کو اس میں جلنا پسند ہے لیکن تمہاری غلامی پسند نہیں ہے۔ میں جب یہ کہتے ہوئے اپنے قلم سے لکھ رہا ہوں تو میرے ہاتھ کانپ رہے، میرا قلم کانپ رہا۔ یہ انگریز مورخ ٹامسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے۔ اس کے بعد ایک انگریز مورخ نے لندن کی لائبریری میں کتاب پڑھنے کو ملی، تاریخ آزادی ہند میں اس کا پرچہ موجود ہے۔ اس میں لکھا کہ میں نے جتنا علماء اور مسلمانوں کو قربانیاں پیش کرتی ہوئی دیکھی، دہلی کی جامعہ مسجد سے لے کر لاہور کی جامعہ مسجد تک، جہاں تک میری نظر جاتی تھی وہاں پر مسلمان علماء اور ان کے مسلمان لوگ جو عوام ہوتے ان کی لاشیں لٹکی ہوئی نظر آتی تھی، کوئی رسی ایسی خالی نہ ہوتی جہاں پر ان کی گردن لٹکی ہوئی نہ ہو۔ یہ سب کچھ اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے علماء نے قربانیاں پیش کی، عوام نے قربانیاں پیش کی، اور جب وقت آئی آزادی کی تو تاریخ مٹا دی گئی، تاریخ بلا دی گئی، اور شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی علیہ الرحمہ کا وہ کارنامہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ اسیر مالٹا کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ ریشمی رومال تحریک کو حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے وہ ریشمی رومال تحریک شروع کی، اور ان کے ساتھی مولانا عبید اللہ سندھی علیہ الرحمہ جنہوں نے اس ریشمی رومال تحریک میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور اس قربانی کے لیے اس ریشمی رومال تحریک میں ان کو بھی گرفتار ہونا پڑا، اور شیخ الہند علیہ الرحمہ کو بھی گرفتار ہونا پڑا، اور اس کے بعد ان کو مالٹا بھیج دیا گیا، کالا پانی کی سزائیں دی گئی، اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد حضرت حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ اور ان کے ساتھ رہنے والے کئی ان کے ساتھی بھی موجود تھے۔ حضرت حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جب ہمارے استاد کو ہم دیکھتے شیخ الہند علیہ الرحمہ کو کہ ان کو انگریز نے جو وہاں کا جرنیل تھا، وہاں کا لیڈر تھا،
اسیر مالٹا کرنے کے بعد ان کو ایک کوٹری میں لے جاتا ہے اور لے جا کر ان کے جسم کے کپڑے اتار کر داغنے کے لیے گرم شیخے گرم کر کر ان کے جسم پر لگاتا ہے، اور لگاتے لگاتے وہ تھک گیا اور تھکتے ہوئے پوچھتا ہے کیا تم اب بھی اس ملک میں آزادی چاہتے ہو؟ کیا تم غلامی میں زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو ہم نے اپنے کانوں سے سنا حمارے استاد شیخ الہند علیہ الرحمہ کو یہ کہتے ہوئے، دیکھو جس جسم کو تم جلا رہے ہو وہ جسم بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والا ہے، وہ بلال جو اپنے ایمان کے لیے غلامی میں زندگی بسر کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے نکالنے کے لیے تیار تھا، اور اس نے اپنی زندگی پر اپنے جسم کو لہو لہان ہونے کے لیے چھوڑ دیا، لیکن لا الہ الا اللہ کو کہنا نہیں چھوڑا۔ آج بھی شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی تمہارے سامنے کہتا ہے تم پورے جسم کو چھنی کر دو، لیکن تمہاری یہ ہماری زندگی تمہاری غلامی میں جینے کے لیے نہیں بلکہ اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں اس اسیر مالٹا، ہم کیسے بھول سکتے ہیں شیخ الہند علیہ الرحمہ کی قربانی۔ اسی قربانی میں حضرت حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ نے وہ کارنامہ انجام دیا۔ حافظ نہیں تھے حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ، شیخ الہند علیہ الرحمہ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ دیکھو روزانہ تم کو ایک پارہ قرآن مجید کا یاد کرنا ہے اور سنانا ہے اور نفل نماز میں پڑھنا۔ اپنی استاد کی بات رکھنے کے لیے، حضرت شیخ الہند کی بات رکھنے کے لیے حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ روزانہ ایک پارہ قید خانے میں یاد کرتے تھے، نفل نماز میں سناتے تھے۔ یہ اللہ والے تھے جنہوں نے قید خانے میں صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے بھی قرآن مجید سے اپنا محبت، الفت اور چاہت کو بتایا۔ آج ہم آزاد ہیں، آج ان کی قربانی کے بدولت آج ہمارے سر پر کوئی بندوق رکھ کر کھڑا ہوا نہیں، آج کوئی ہمارے کندھے پر ایک بندوق رکھ کر ایک بم ڈال کر کھڑا ہوا نہیں، بلکہ ہم آزاد ہیں اس ملک میں۔ لیکن اس کے باوجود بھی قرآن سے بے غفلتی، اس کے باوجود بھی قرآن سے دوری، اس کے باوجود بھی ایمان کی کمی، اس کے باوجود بھی ایمان کی محبت ہمارے دل میں نہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، اس ملک کی آزادی کے لیے ہندوستان میں مسلمان علماء اور عوام نے قربانیاں دی۔ آپ کو میں آگے بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد ہندو اور مسلم سب مل کر اس تاریخ کو، اس انگریز کو اس ملک سے بھگانے کے لیے تیاری کی، اور وہ تیاری دھیرے دھیرے چلتے رہی، اور جب چلتی ہے تو دونوں بھائی جس کو ہم جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان دونوں بھائیوں کے بارے میں جن کو تاریخ نے شہیدین کے نام سے یاد کیا، شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ، سید احمد شہید علیہ الرحمہ۔ یہ اپنے ماں کے دو پیارے بیٹے تھے، جس ماں نے ان کو پیدا کیا تھا ان کے اندر اتنی ہمت تھی کہ اس ماں نے ان دو بیٹوں کو اپنی اس دیش کے لیے، اس ہندوستان کے لیے، اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ان کی قربانی بھی دی، جن کو شہیدین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جنگ آزادی میں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ، مولانا منصور انصاری رحمہ اللہ، مولانا حفظ الرحمان سہواری رحمہ اللہ، ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور دارالعلوم دیوبند، وہ مرکز، وہ ام المدارس، ہم اس کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ایک انار کے درخت کے نیچے، ایک چھتے کے نیچے شروع ہونے والا مدرسہ، مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ اس مدرسے کی بنیاد رکھنے والے، اور ایک استاد ملا میاں جی رحمہ اللہ اور ان کے ایک شاگرد مولانا شیخ الہند علیہ الرحمہ، ایک استاد اور ایک شاگرد، اس انار کے درخت کے نیچے سے شروع ہونے والا مدرسہ آج پورے ہندوستان نہیں، بیرون ممالک میں بھی کئی مساجد میں خطابت کرنے والے علماء، کئی مساجد میں امامت اور کئی مساجد کی خدمت کرنے والے علماء اور کئی اسٹیٹ میں فتویٰ دینے والے مفتیان کرام اس ام المدارس کا نتیجہ ہے
دارالعلوم دیوبند کا جو مرکز ہے جہاں سے اس آزادی کی لڑائی کے لیے اس مدرسے کی شروعات ہوئی اور اس مدرسے کو قائم کیا گیا، اور آج دیکھتے دیکھتے اس مدرسے کی شاخیں ہر علاقے میں، ہر اسٹیٹ میں، ہر صوبے میں نظر آتی ہے، جہاں پر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہر سال بچے فارغ ہوتے ہیں اور دین کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس لیے معزز دوستو، ہم آزادی کی تاریخ جب بھی سنائیں تو ان اپنے بچوں کو، اپنے لاڈلوں کو، اپنے شہزادوں کو اس ہندوستان کی تاریخ کی سچی حقیقت سنائیں، سچی بات بتائیں۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا تھا کہ سمجھو نہ یہ آسان ملا ہے، سمجھو نہ یہ آسان ملا ہے، دے کے ہزاروں جان ملا ہے، خاک میں پہلے لہو ملا تھا تب جا کے ہندوستان ملا ہے۔ یہ آسان طریقے سے نہیں ملا، یہ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو اپنے علماء اور مسلم قائدین نے اور مسلم لوگوں نے اور عوام نے قربانی دی، اور جب انگریز جرنیل اس دہلی کے مینارے پر کھڑے ہو کر اعلان کیا اور کرتا ہے، کہتا ہے جو عوام تھی ان لوگوں سے کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو اپنی زندگی گزارنا اور بسر کرنا تو تم میری طرف آ جاؤ، اور اگر تم اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے لڑنا چاہتے ہو تو وہیں کھڑے ہو جاؤ۔ مولانا کفایت اللہ دہلوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ایک عوام کا آدمی بھی جس کو کچھ سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی علم کی، وہ بھی اپنے قدم نہیں ہلایا بلکہ اسی جگہ پر قائم رہا اور اپنی جان دینے کے لیے تیار۔ اس ملک سے آزادی اور اس ملک کو آزاد کرانے کے پیچھے ہماری یہ قربانی ہے، اور یہ ہم سے وطن کی محبت کا ثبوت مانگتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے بہت مشہور کہا تھا کہ نفرتوں کے نام سے بھی تبسم کرتے ہیں۔ نفرت آ گئی تو ہم سب سے پہلے مسکراتے ہیں۔ ہمارا اسلام ہم کو مسکرانے کا درس دیتا ہے، ہمارا اسلام تو اس بات کا درس دیتا ہے کہ کوئی اگر ہم کو غلط بات کہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اچھی بات کہہ کر ہمیں اس کا دوست بنانا چاہیے۔ تو مشہور شاعر نے کہا تھا کہ نفرتوں کے نام سے بھی تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں، وہ ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، وہ ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں۔ ہم تو وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں، اس سے بڑی وفاداری کیا دیں، اس سے بڑی وفاداری کا ثبوت کیا پیش کرے کہ اس وطن کی خاک سے ہم تیمم کر رہے ہیں۔ اور تیمم کیوں کی جاتی؟ عبادت کرنے کے لیے، اور کون سی عبادت؟ نماز جیسی اہم عبادت، نماز جو قرب الہی کا ذریعہ ہے، اس نماز کو پڑھنے کے لیے تیمم کیا جاتا اگر پانی نہ ہو، اور کس سے کیا جاتا ہے؟ اس وطن کی مٹی سے۔ اب وفاداری کا ثبوت مانگنے کا کیا فائدہ؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو 15 اگست سے پہلے، آج 14 اگست ہے، اس 15 اگست سے پہلے، اس ترنگے کو لہرانے سے پہلے، اس کی آزادی اور اس آزاد ہندوستان کے لیے ہم اور ہمارے بڑوں نے کیا کیا کارنامے اور کیا کیا قربانیاں پیش کی، ان بچوں کے ذہنوں میں بٹھائیں۔ ابھی میں ایک اسکول سے آیا اور اس اسکول میں نے ایک عام سے سوال کیا، بتاؤ اس ملک کو آزاد کس نے کیا؟ تمام بچوں نے مل کر، 6-7 کے بچے ہیں، ابھی 2 سال میں 10th ہو جائے گا، ان تمام بچوں نے مل کر کہا کہ گاندھی جی نے اس ملک کو آزاد کیا۔ حقیقت ہے، ٹھیک ہے، گاندھی جی کی بھی محنت ہے اس ملک کو آزاد کرانے کی، لیکن ان بچوں کو کون بتائے کہ اس ملک کی آزادی میں سب سے پہلے ہماری قربانی ہوئی، ہم نے خون بہایا، ان بچوں کو کون بتائے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سلیبس ختم ہو گیا، نکال دیا گیا سب کچھ، ان 100 سال 150 سال کی سب کچھ قربانیوں کو پس پش ڈال کر صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، لیکن ہمارے دماغ سے، ہم اپنے بڑوں سے، اپنی کتابوں سے جو کچھ ہم نے پڑھا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ مطالعے کا ذوق پیدا کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ دیش آزاد کیسے ہوا، اس بھارت وطن کو آزاد کرانے کے لیے کتنی صعوبتیں اور کتنی جد و جہد کرنی پڑی۔
یہی بات آج آپ کو سمجھانی ضروری تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے علماء اور عوام نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی قربانی دی، اللہ ان کو اپنے پاس بہت بلند درجہ عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔